اس پورے سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھیں کہ اب اگر امام علی مقام اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو کوفیوں کو آخرت میں بچنے کے لیے ایک جواز مل جاتا، ایک ریزن مل جاتا۔ وہ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ امام حسین سے بیعت کریں، اور ہم نے تو امام تک اپنی بات بھی پہنچائی تھی، مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ واقعہ کربلا ہمیں سکھاتا ہے، لیسن دیتا ہے کہ حق کے لیے تنہا کھڑا ہونا بھی جیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل ہم نے سنا تھا کہ یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے، ان حالات نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے چھوڑنے پر مجبور کر دیا، فورس کیا۔ سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، اونٹوں پر کجاوے کسے گئے، اور اہل بیت رسالت کا قافلہ مدینۃ الرسول کی جدائی کے صدمے سے روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا۔ امام علی مقام امام حسین روانگی سے پہلے اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے اس وقت امام پاک کی حالت کیا ہوگی۔ آپ اس مدینۃ المنورہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے جسے مدینہ آپ کے نانا نے بنایا تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جاری ہوگا۔ آپ نے اپنے پیارے نانا جان سے اس آخری ملاقات میں کیا کیا باتیں کی ہوں گی۔ آپ کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ مدینے سے وابستہ یادیں، آپ کے بچپن کی یادیں، مدینے والوں سے آپ کی محبتیں، صحابہ کا ساتھ، کتنا کچھ چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں۔ خیر ناظرین، اپنے اپنے نانا جان کو آخری الوداع کہا اور روتے ہوئے واپس ہوئے، اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 10 شعبان سن 60 ہجری کا ہے۔ حاضرین، جب امام علی مقام مکہ پہنچ گئے اور آپ کے آنے کی لوگوں کو خبر ہوئی تو لوگ بہت خوش ہوئے۔ وہ بڑی تعداد میں آپ کی خدمت میں آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ مکے میں آپ ایک پناہ لینے والے کے طور پر رہ رہے تھے۔ اس وقت وہاں نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ ہی اپنے لیے کوئی ملٹری فورس تیار کی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کوفہ والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم سے ہی امام علی مقام کی طرف درخواستیں بھیج رہے تھے اور کوفہ آنے کی دعوتیں منتیں کر رہے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ مگر پھر جب امیر معاویہ کی وفات ہوئی اور یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو اس کے بعد عراق کی بڑی بڑی جماعتوں نے ایک پیج پر آ کر امام علی مقام کی خدمت میں درخواستیں بھیجیں اور ان میں اپنی وفاؤں اور جذبات عقیدت اور اخلاص کا اظہار کیا، اور آپ رضی اللہ عنہ پر اپنی جان و مال قربان کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ پھر اس طرح کی درخواستوں کا سلسلہ بند گیا اور تمام جماعتوں اور لوگوں کی طرف سے آلموسٹ 150 کے قریب پیغامات امام کی خدمت میں پہنچے۔ جب یہ کنڈیشن ہوئی تو کہاں تک اگنور کیا جاتا اور کب تک امام علی مقام کے اخلاق جواب نہ دینے کی اجازت دیتے۔ اس کو ذرا لاجیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ یزید کی حکومت اور سلطنت دین کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھی، اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت جائز نہیں تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ ان حالات میں کوفیوں کا یزید کی بیعت نہ کرنا اور امام علی مقام سے بیعت کا کہنا یہ امام پر لازم کرتا تھا کہ آپ ان کی درخواست قبول فرمائیں، کیونکہ جب ایک قوم ظالم و فاسق اور ان ایلیجبل انسان کی بیعت پر راضی نہ ہو اور ایلیجبل آدمی سے بیعت کی ریکویسٹ کرے، درخواست کرے، اس پر اگر وہ ان کی بیعت نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قوم کو اس جابر و ظالم ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اس پورے سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھیں کہ اب اگر امام علی مقام اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے، ایکسیپٹ نہ کرتے، تو کوفیوں کو آخرت میں بچنے کے لیے ایک جواز مل جاتا، ایک ریزن مل جاتا۔ وہ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ امام حسین سے بیعت کریں، اور ہم نے تو امام تک اپنی بات بھی پہنچائی تھی، مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ اس وجہ سے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین ہاتھ بڑھاتے تو ان پر ہم اپنی جانیں تک فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ ناظرین، یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس کا حل اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ امام علی مقام ان کی دعوت پر لبیک فرمائے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ جو اس وقت حیات تھے، جن میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ، یہ سب امام علی مقام کے اس ڈیسیجن سے
اگری نہیں تھے، اور اس ڈس ایگریمنٹ کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کوفیوں کے ماضی کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے وعدوں اور باتوں کا اعتبار نہ کیا، پلس امام حسین کی محبت اور آپ کی شہادت کی شہرت، یہ سب ان کے دلوں میں خطرہ پیدا کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام کے لیے اس مسئلے میں کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک طرف بڑے بڑے صحابہ کرام کی رائے تھی، دوسری طرف کوفہ والوں کے خط جس میں بار بار آپ کو مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ پھر بالآخر امام علی مقام نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بد عہدی کی، بے وفائی کی، تو اب امام حسین کو شرعی ایکسکیوز مل جائے گا وہاں نہ جانے کا، اور اگر وہ اپنی وفاداری کے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ ناظرین، یہ بہترین ڈیسیجن تھا، بہترین حل تھا، جس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو ایک خط دے کر کوفہ کی طرف بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس خط میں لکھا کہ تمہاری بیعت کرنے کے وعدوں اور کوفہ آنے کی دعوت کے جواب پر ہم مسلم کو روانہ کرتے ہیں، ان کی مدد اور حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو اپنے والد کے بہت اوبیڈینٹ تھے، اس سفر میں اپنے والد کے ساتھ کوفہ کی طرف چل دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر ٹھہرے۔ آپ کے آنے کی خبر سن کر کوفہ والے بڑی تعداد میں آپ سے ملنے آنے لگے۔ وہ آتے گئے اور آپ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے لگے۔ اس طرح 12,000 سے زیادہ کی تعداد نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق والوں کی محبت اور عقیدت دیکھ کر امام علی مقام کو ایک خط لکھا، جس میں یہاں کے حالات کے بارے میں بتایا اور یہ عرض کی کہ حضرت آپ یہاں جلد تشریف لے آئیں تاکہ یہ اللہ کے بندے ناپاک یزید کے شر سے محفوظ رہیں، دین حق کی مدد ہو اور مسلمان امام حق کی بیعت کر سکیں۔ کوفہ والوں کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ اس زمانے میں حکومت شام کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے کوفہ والوں کو خبردار کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن انہیں وارن کر کے آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے مزید اس معاملے میں کوئی کارروائی نہیں کی، یعنی کسی بھی قسم کی سختی یا گرفتاری نہیں کی، لیکن 2 شخص مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید تک یہ خبر پہنچا دی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ یہاں کوفہ میں تشریف لائے ہیں اور کوفہ والوں میں ان کی محبت اور عقیدت کا جوش بڑھ رہا ہے، اور ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی، نہ ہی ان کو روکنے کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھایا ہے۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ ایک طرف تو امام مسلم خط کے ذریعے امام حسین کو کوفہ آنے کا پیغام بھیج چکے ہیں، دوسری طرف یزید کے پاس بھی خط پہنچ چکا ہے کہ مسلم بن عقیل تیرے خلاف کوفیوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ اس کے آگے کیا ہوا، کیسے یہ واقعہ انفولڈ ہوا، یہ جانیں گے ہم 4تھ پارٹ میں۔